چھوٹے گاؤں میں بڑی سوچ رکھنے والا ایک شخص تھا جو اپنے بلند حوصلوں سے اپنی تقدیر کو بدل کر اس قدر سنوارنا چاہتا تھا کہ اس کی محنت پر اس کے ارد گرد کا ہر شخص رشک کرے۔ اسی سلسلے میں اس عظیم انسان نے کامیابی کا عزم کیا، اور اس کی نظر میں کامیابی صرف اپنا فائدہ نہیں تھی، بلکہ اس عظیم انسان کی سوچ تھی کہ میرے ساتھ جڑ جانے والا ہر شخص جب تک کامیاب نہیں ہو جائے گا تب تک میں کامیاب نہیں ہوں گا۔ اس شخص نے چھوٹے گاؤں سے بڑی سوچ لے کر نکلنے کا ارادہ کیا تو گاؤں والوں نے پوچھا کہ میاں صاحب اپنا گاؤں اپنا گھر چھوڑ کر کہاں جاؤ گے؟ تو میاں صاحب نے جواباً کہا کہ میں اپنے اور اپنے بچوں کے بہترین مستقبل کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہجرت کروں گا، اور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت کو حکمت سمجھتا ہوں اور اپنے رب سے امید رکھتا ہوں۔ یہ کہہ کر میاں صاحب بورے والا سے اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ ایک نئی راہ پر نکلتے ہیں، جس راہ پر صرف محنت اور کامیابی کی سوچ لے کر نکلتے ہیں۔ بالآخر وہ قصور کے ایک چھوٹے سے علاقے میں رہائش پذیر ہوتے ہیں اور ایک انڈسٹری سے وابستہ ہو جاتے ہیں اور اپنا دن رات اپنے بیوی بچوں کے لیے صرف کر دیتے ہیں۔ پھر بچے بھی اپنے والد محترم کی محنت کو اپنے علم کے رنگ سے بھرنے میں کوشاں ہو جاتے ہیں اور اپنے والد محترم کی نصیحتوں کے مغز محنت اور کامیابی کو ہمیشہ اپنی سوچ اور اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتے ہیں۔ شاہ صاحب نے اپنی زندگی کی ساری محنت کو اپنے بچوں کے نام کرنے کا سوچ لیا تھا اور اپنا قیمتی وقت اپنے بچوں کی تربیت میں صرف کر دیا، اور قیمتی مال اپنی بیوی کی پرواہ کیے بغیر بچوں کی تعلیم میں صرف کر دیا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اچھی تربیت اور اچھی تعلیم بہترین مستقبل کا باعث بنتی ہے۔ شاہ صاحب نے اپنے بڑے بیٹے کا نام خالد حسین شاہ رکھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس قدر صلاحیتوں کو رکھا ہے کہ ہر سینے میں دھڑکنے والے دل کے لیے قابل عزت بنا دیا، جن کی قابلیت کو دیکھ کر بہت سے اداروں نے اپنا حصہ بنانے کا سوچا، لیکن خالد شاہ صاحب اپنے والد محترم کے خواب کو پورا کرنے کی غرض سے اپنا ادارہ بنانے کو ترجیح دیتے رہے۔ ان کو اللہ نے بہترین لیڈر بنایا اور انہوں نے اپنے چھوٹے بھائیوں کو بھی لیڈ کیا اور ان کی کامیابی کے لیے کوشاں رہے۔ بعد ازاں انہوں نے اپنی ایک اکیڈمی بنائی اور 4 بچوں کو بغیر چھت کی دیواروں میں دھوپ کی تپش کو نظر انداز کر کے سردیوں کی دھند سے بے خوف کر کے ان کے دلوں میں کامیابی کی آگ کو اس قدر ہوا دی کہ یوں محسوس ہونے لگا کہ آسمانوں پر اپنے عرش پر بیٹھے ہوئے کائنات کے رب نے بھی ان کی محنت کو رنگوں سے بھرنے کا ارادہ کر لیا ہو۔ دیکھتے ہی دیکھتے خالد حسین شاہ صاحب کی خاموشی سے کی ہوئی محنت کامیابی کی صورت میں شور مچانے لگی، اور انہوں نے ایک ادارے کی بنیاد رکھی جس کا نام عزم نو رکھا، اور اس کا مطلب ایک پختہ عزم تھا جو غرباء اور مساکین طلباء میں ان کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا تھا، کیونکہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا پر ایمان رکھنے والا یہ خاندان جو تنگیوں سے نکل کر آسمانوں کی طرف گامزن تھا، تو یہ ہر غریب کو بھی تنگی سے نکالنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ خالد حسین شاہ صاحب نے بڑھتی شہرت کے ساتھ بہت سے ادارے تشکیل دینا شروع کر دیے، جس میں انہوں نے بہت سے غرباء اور مستحقین کو فری تعلیم کا سلسلہ شروع کیا اور اپنے ادارے کے اساتذہ کو اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے رہنمائی کے اصول بھی سکھائے اور ہر طرح سے ان کی مالی معاونت بھی کرتے رہے۔ پھر وقت نے ایک اور کروٹ ان کی حمایت میں لی اور انہوں نے کنکورڈیا کالج کے نام سے ایک اور دیا روشن کیا۔ آج ان کے چھوٹے بھائی طاہر حسین شاہ صاحب اپنی صلاحیتوں کے نتیجے میں عزم نو ایجوکیشنل کمپلیکس کے پرنسپل ہیں، اور واحد حسین شاہ صاحب کنکورڈیا کالج میں کوآرڈینیٹر کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ ڈھیر ساری دعائیں اس عظیم خاندان کے لیے جو ہمارے سامنے روشن ستاروں کی طرح موجود ہیں۔ خدا ان کو ہمیشہ سلامت رکھے اور ان کو کامیابی اور کامیابیوں سے ہمکنار کرے، آمین ثم آمین۔